حدیث پر ہے، قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آگے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، نہ اس میں تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے معانی کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کا معانی اہل عرب کے ہاں معروف، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس پہ سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کی جتنی صفات ہے، ہاتھ کا ذکر آیا، انگلیوں کا ذکر آیا، آسمان دنیا پہ نزول کا ذکر آیا، پنڈلی کا ذکر آیا، جتنی اللہ کی صفات جیسے قرآن و حدیث میں آ گئی، اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے۔ اللہ کی صفات کامل ہے، کسی بھی پہلو کے اندر اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کامل ہے، اللہ کی صفات بھی کامل ہے۔ اللہ السمیع ہے، العلیم ہے، القادر ہے، وہ خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ جدھر دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رحمان نے کلام کیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور مالک کا فرمان سنیے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کی آیت آ گئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس صفت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی پنڈلی اور ہاتھ کا انکار نہیں کرتے جیسے اہل شرک انکار کرتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حضرت علی نے اعلان کیا، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ پوچھنے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن پاک میں ہے، ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا اس کا معنی کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں اپنے دو ہاتھوں کی طرف، حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دو ہاتھ نعوذ باللہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ انا الذی، میں وہ ہوں جن دو ہاتھوں سے آدم کا خمیر گوندا گیا۔ سارے صحابہ بلکہ انبیاء مٹی سے بنے، وہ مٹی کے بیٹے ہیں اور میں مٹی کا باپ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی صفات کا انکار یہ اہل شرک کا طریقہ ہے، یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں۔ دوسرا ذاکر کہتا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اب محمد سے کہو عرش پہ آ جائے، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جدائیں بہت زیادہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، تیرے بغیر اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، جلدی جلدی عرش پہ آ جا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا عرش پہ لانے کے لیے مصطفیٰ کو۔ پھر اللہ نے سوچا اب مصطفیٰ عرش پہ آئیں گے، میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، میری تو کوئی زبان نہیں ہے، میرا تو کوئی جسم نہیں ہے، میں مصطفیٰ سے ملاقات کیسے کروں گا، مصطفیٰ سے کلام کیسے کروں گا؟ اللہ نے یہ سوچنے کے بعد فوراً مولا علی سے کہا، علی تو فوراً تو بھی اوپر آ جا، تو بھی عرش پہ آ جا، اور عرش پہ آنے کے بعد پھر تو میرا چہرہ بن کے، تو میری زبان بن کے، تو میرا کلام بن کے مصطفیٰ سے کلام کرنا۔ محمد کو اپنا محبوب کہا اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا۔ جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے۔ بات ذہن میں رہے، علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا، حسین نے 2 سال لعاب محمد چوسا۔ میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد کو محبوب کہا، حسین نے اللہ کو محبوب کہا۔ محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا۔ کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً جبرائیل کو پیغام رسا بنا کر محمد کے پاس بھیجا، محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے۔ میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے، ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرش کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا۔ ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 1 سال فرش کو چھوڑ کر
عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے. میں ہوں عاشق، تو ہے محبوب. محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے، جہاں بلائے، جیسے بلائے جانا پڑتا ہے. تو ہے میرا محبوب، لہذا میں اللہ چاہتا ہوں، میرا دل بے اداس ہے، میرا دل اداس ہے. آ جا ایک رات کو، آ جا ایک رات کو، آ جا ایک رات کو، آ جا. شاہد بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا، ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا. اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس. اللہ نے فیصلہ کیا، نہ میں دل رکھتا ہوں، نہ چہرہ رکھتا ہوں، نہ زبان رکھتا ہوں. فوراً علی کو اذن اللہ کہا، وجہ اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اور کہا یا علی جلدی سے عرش پر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر. میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے؟ علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا. حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے، جہاں بلائے. توجہ فرمائیے، جاگیے جاگیے جاگیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے راولپنڈی سے کتاب چھپی تھی، اس میں لکھا تھا جب مصطفیٰ عرش پہ پہنچے پردہ پڑا ہوا تھا. پردہ ہٹا کے دیکھا پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. سننے والے نعرہ حیدری، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے والے ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. صحیح